آج سے تقریباً 3000 سال پہلے جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئز کے شمال میں پہنچے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو دریا میں مارا تو رستہ مل گیا۔ بنی اسرائیل اس پہ چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا، تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک لہ خدا پہ ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اب تو ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا، مفسد بنتا رہا۔ آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحر احمر سے ملی، آج مصر کے عجائب خانہ میں محفوظ ہے۔ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں مسندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عبرت کا نشانہ بن کر رہے گا، اور فرعون آج تک عبرت کا نشانہ بنا ہوا ہے۔